یہاں پہ میرا کویشچن یہ ہے آج کہ جو مارکسزم ہے اور ایتھیزم ہے، ان دونوں کے بیچ میں جو کنیکشن ہے وہ بہت زیادہ ہے. مینس کہ جو تھوڑا سا بھی مارکسزم کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے ہی اینڈز اپ بینگ این ایتھیسٹ. بالکل. تو سر میرا کویشچن بیسکلی یہ کہ جب سٹارٹ میں کوئی بھی ہوتا ہے، وہ ایک انڈیویجول ہوتا ہے، وہ زیادہ انسپائرڈ ہوتا ہے ان کی جو نعرے ہوتے ہیں، مینس کہ ورکرز آف دا ورلڈ یونائٹ، اور مزدوروں کے لیے جو وہ نعرے لگاتے ہیں، اس طرح ایموشنل ان کے نعرے ہوتے ہیں وہ اس سے، اور پھر ایستھیٹکس میں بات پہنچ جاتی ہے، اور پھر کچھ نوجوان کول بننے کے لیے جو ان کے لال اور پرچم وغیرہ ہوتے ہیں وہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ سفر کہاں سے یہ شروع ہوتا ہے؟ ایون کہ جب سٹارٹ میں ان کو ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کا پتہ بھی نہیں ہوتا، اینڈ پہ جا کے وہ ان کو ڈیپینڈ کرنے لگے. چل جائے تو پھر پروڈکٹ نہیں بکے گا نا. وہ سٹارٹ میں جب ایون کہ یہاں تک ہوتا ہے سر، میرے اپنے دوست ہوتے ہیں سٹارٹ میں مارکسسٹ ہونے سے پہلے، اگر آپ ان کو بتاتے ہوتے کہ ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ تو کلیئر کفر ہے، بعد میں وہ ان کو ڈیفینڈ کرنے لگ جاتے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں کہ وقت ہمارے پاس کم ہے، میں سوال آپ کا سمجھ گیا ہوں. سو لیٹ می بی بریف آن دس. مارکسزم بغیر ایتھیزم کے نہیں چل سکتا. اٹس دیٹ سمپل. یہ مارکس کا اپنا کہنا ہے کہ مارکسزم جہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے ایتھیزم وہیں سے اسٹارٹ ہوتا ہے. ان کے مارکسسٹ آرکائیوز میں بات لکھی ہوئی ہے کہ ہر سوشلسٹ کو بائی رول ایتھیسٹ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم ہی ہے. کیونکہ اگر آپ اس کے اندر مٹیریلزم کو ریپلیس کر دیں اسپرچولیزم سے مثال کے طور پہ یا میٹافزکس سے، تو پھر وہ مارکسزم نہیں رہتا. اور اگر آپ اسے مارکسزم ہی رکھتے ہیں تو پھر ایتھیزم کو آپ نکال نہیں سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جتنے دنیا کے بڑے بڑے مارکسسٹ گزرے ہیں وہ تقریباً سارے ہی ایتھیسٹ گزرے ہیں. ایون ہمارے جو پنجاب میں جو ہمارے بہت بڑے ہیرو بتائے جاتے ہیں، بھگت سنگھ صاحب، ہی واز این ایتھیسٹ اینڈ ہی واز اے مارکسسٹ بوتھ. تو اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دھوکہ ضرور دیا جاتا ہے شروع میں کہ ہم تو غریب کی بات کر رہے ہیں، ایک پیسہ ہوا طبقہ ہے اس کی بات کر رہے ہیں. اگر وہ پہلے دن آپ سے آ کے کہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ خدا نہیں ہے، میرے پاس آ کے بیٹھے تو کوئی بیٹھے گا؟ یہ سب فراڈ ہے. یہ غریبوں کی غربت بیچتے ہوئے آہستہ آہستہ مارکسزم کی طرف لے کے جاتے ہیں. اینڈ ہیئر از دی ایون سیڈ پارٹ کہ جس مارکسزم کو یہ بیچتے ہیں وہ جس ملک میں آتا ہے وہاں پہ سب سے زیادہ استحصال غریب کا ہوتا ہے. 15 لاکھ قازقستان میں مارے گئے، قازق فیمن اس کو 60 لاکھ تک کا ہے، ہولڈو وار میں مارے گئے، لاکھوں کے حساب سے چائنا میں مارے گئے. یہ میں آپ سے جو بھوک سے مارے گئے میں ان کی بات کر رہا ہوں. جن پہ تشدد ہوا ہے ظلم، وہ تو بات کی بات ہے. یہ ایسا ایک طبقہ ہے دنیا میں کہ یہ غریب کا نام لے کر الحاد بیچتا ہے، اور الحاد جب وہ سسٹم میں آ جاتا ہے تو سب سے زیادہ قتل و خون اسی کا کرتا ہے، یا مذہب والے لوگوں کا کرتا ہے، یا غریبوں کا کرتا ہے. سو یو آر ایبسولوٹلی رائٹ سر. اور گزارش تھی آپ سے، آپ نے ریوائولسٹ جب آپ نے پہلے سٹارٹ کی تھی تو آپ نے کہا تھا آپ اس طرح کے کچھ بکس لکھیں گے ریوائولسٹ کے پلیٹ فارم سے، وہ ابھی تک آئی نہیں ہے سر. پہلی ختامی مراحل میں جنوری کے آخر تک انشاءاللہ آ جائے گی. ریکلیمنگ پاکستان، جو ہمارا سیکولر طبقہ ہے، جو جناح کو سیکولر کر رہا ہے، نظریہ پاکستان کو، دو قومی نظریہ، ان سب چیزوں پہ ڈاؤٹ ڈال رہا ہے، ان سے پاکستان کو واپس کیسے ریکلیم کرنا ہے، اس پہ انشاءاللہ جنوری کے آخر تک پہلی آ جائے گی. اینڈ فرام دیئر آن انشاءاللہ. سر آپ نے پہلے بات کی ہے کیوریوسٹی کی، کہ ہر انسان کے اندر ایک یہ انیٹ چیز ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، کیوریوسٹی. ہم ہر چیز کو کویسچن کرتے ہیں، لیکن آپ نے پھر یہ بھی بتایا کہ ایک لمٹ اللہ تعالیٰ نے سیٹ کر دی ہے کہ کہاں تک کویسچن کر سکتے ہیں، کہاں تک نہیں. اب ایک کامن مین کے لیے ایک تو وہ پرسن ہے جس کے پاس نالج ہے، وہ تو جانتا ہے کہ یہ فائن لائن کہاں پہ ہے. لیکن ایک کامن پرسن کے لیے جو کہ اس کی بھی کیوریوسٹی اسی طرح کی ہے، لیکن وہ یہ کیسے ریکگنائز کرے کہ یہ فائن لائن کہاں پہ ہے اس چیز میں، یہ میں ڈینجرس ٹیریٹری میں تو نہیں جا رہا کہیں، یہ سیف میں. یہ تھوڑا سا آپ اس پہ گائیڈنس دے دیں پلیز. شور. اس کی گائیڈنس قرآن نے دی ہے سر، کہ آپ اہل ذکر سے پوچھیں. اہل ذکر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس صرف علم نہیں ہوتا، بلکہ ان کے پاس دی آرٹ آف آرٹیکولیشن، آرٹ آف اسپیچ بھی ہے، کہ وہ ہر آدمی کو اس کے لیول پہ بات سمجھا سے دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر آدمی کے لیے ان کا ایک ہی طریقہ کار ہے، کہ کسی کے سر کے اوپر سے گزر گئی اور کسی کو اور طریقے سے سمجھ نہیں آئی اور کسی کو اچھی سمجھ آ گئی. ایسا نہیں. تو آپ کے جو کویسچنز ہیں ان کو ڈینائی نہیں کیا جاتا، لیکن اہل ذکر یعنی کہ وہ صاحبان علم لوگ، اور پھر جن کے پاس آرٹیکولیشن کا فن. اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو اسلام جس چیز پہ بار بار ایمفسائز کرتا ہے، پیپل آف چین، جو صاحبان سند ہیں. صاحبان سند کے باہر جب آپ جائیں گے، ساری اب جتنی بھی اسلام کے اندر فکری کرپشن ہوتی ہے وہ اسی وقت ہوتی ہے جب سند کے پیرالل ایک اور باڈی آف نالج کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ معتزلہ نے کی ہو، وہ باطنیہ نے کیا ہو، وہ فلاسفہ نے کیا ہو،
آج کل غامدیہ انجینئریا اینڈ نمبر آف ادر تھنگس، یہ جتنے بھی لوگ صنعت سے باہر ہیں دیٹس ویئر دی ریل پرابلم ہے. تو یہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ 1400 سال کا ایک اسٹیبلش ٹریڈیشن ہے. سو لانگ ایز وی ریمین ود ان دیٹ وی ول بی فائن انشاءاللہ. تھینکس. السلام علیکم سر. آئی ہیو بین فالوئنگ یور ریوائولسٹ پروگرام. یو آر ڈوئنگ ونڈرفل جاب. اصل میں میرا کوشچن یہ تھا کہ آپ اس میں ایجوکیشن سیکٹر کو بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں. میں ایک دن کیلکولیٹ کر رہی تھی، جیسے میری اب 4 سال کی ڈگری اٹ از کمنگ ٹوورڈز این اینڈ. آئی کیلکولیٹڈ کہ 2 سال تو ہماری یونیورسٹی سے چھٹی رہی ہے. لائک اگر آپ ویکینڈس پہ دیکھیں، اور اس کے علاوہ 3 سیمسٹر جو ہے اس میں سمرز آ جاتے ہیں. تو جو 2 سال کی ڈگری ہے اس کا پروگرام جو ہے وہ 4 سال کا انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے. اینڈ دیر آر نو اسکوپس. اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ مائی ڈگری ایک فائنانس کی ہے، تو آئی وازنٹ ایکسپوز ٹو اسلامک فائنانس. We were taught so short. Exposed to Islamic finance. I didn't even read a single subject of Islamic finance. That disappointed me a lot. And اس میں یہ ہے کہ Islamic finance میں ایسے کوئی جو ٹاپ لیول یونیورسٹیز ہیں وہ ڈگری بھی ماسٹرز بھی نہیں آفر کرتے. And to do that I should have to move to a different city اگر میں نے کرنا بھی ہے تو. اور سیکنڈ یہ کہ ہم لوگوں نے سوشولوجی کے سبجیکٹس پڑھے، تو ایز یو مینشن کہ ہمیں اسلامک سوشولوجی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. ہم نے مارکسسٹ جو ہیں وہ ایجنڈاز پڑھے اور ڈفرینٹ لینن وغیرہ اس طرح کی چیزیں. مائی کوشچن از دیٹ اگر ہم لوگ اسی کو لے کے چلتے رہیں گے تو وٹ از دی فیوچر؟ ہم لوگ جو پڑھنا چاہ رہے ہیں وہی بینگ کہ ہمارا جو ملک ہے وہ بنا ہی اس نام پہ ہے کہ ہم اسلامک اسٹڈیز کو اور ایک اس کو لے کے چلیں، اینڈ اسٹل وی ناٹ ایکسپوز ٹو دی اسٹڈیز. جو کریکولم ہے اس کو ہم لے کے چلیں. اینڈ مائی سیکنڈ کوشچن از سر، جو پولیمسسٹ پروگرام ہے پلیز وہ جلدی لے آئیں. وی آر ویٹنگ فار اٹ. اوکے، اس سافٹ لانچ اس کا ہو گیا ہے. بس ویب سائٹ پہ کچھ ہم ٹیسٹنگ وغیرہ کر رہے ہیں. اٹس لائیو آن دا ویب سائٹ ایز وی اسپیک. بٹ پھر اس کو بیسکلی وہ ایک اس ڈیجیٹل پروڈکٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، تو اس کو پورے پروفیشنل طریقے سے کیا جاتا ہے. اس کی کچھ ان ہاؤس ٹیسٹنگ وغیرہ ہیں وہ ہم کر کے تو انشاءاللہ. دوسری جو آپ نے کہی بات کہ مستقبل کون ہے، بیٹا مستقبل آپ ہیں. That's one of the things I try to explain to people. آپ نے بات سنی ہے کہ کہتے ہیں یار مسلمان بہت انٹالرنٹ لوگ ہوتے ہیں. The reality is کہ مسلمان بہت زیادہ ٹالرنٹ ہو گئے ہیں. We just accept everything. بیٹا آپ نہیں ہو ذمہ دار دنیا کی جنگوں کے لیے، آپ پہ ذمہ داری نہیں ہے. آپ رسپانسبل نہیں ہو. پہلی جنگ عظیمہ آپ کی ہوئی نہیں تھی، دوسری جنگ عظیمہ آپ کی نہیں کی ہوئی تھی، ہولڈ مور آپ کا نہیں کیا ہوا تھا. باقی دنیا میں جتنے بڑے بڑے پرابلمس ہیں یہ آپ نے نہیں کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ دنیا کے برے ترین لوگ ہم ہی ہیں. دس از نوٹ ٹو سے کہ آپ گالیاں دینا شروع کریں یا وائلنس کی طرف آئیں یا ایکسٹریمزم کی طرف آئیں. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم فکری طور پہ ہجرت سے پہلے دور میں رہ رہے ہیں. فکری طور پہ ایسے ماحول میں 2 چیزیں کی جاتی ہیں. سر جھکا کے اپنا کام جاری رکھا جاتا ہے، اور ایک لائن جب کراس ہونے لگے تو پھر آپ ہجرت کرتے ہیں. تو ہم کوئی فزیکل ہجرت تو نہیں کر سکتے، تو ہم نے فکری ہجرت کرنی ہے، علم کی طرف کرنی ہے، دلیل کی طرف کرنی ہے. We want to understand کہ آخر کار دنیا میں ہمارا اسٹیک کیا ہے. سگنیفیکنٹ پاپولیشن ہے دنیا میں ہماری. علم کے اندر ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، فلسفی میں ہمارا کوئی خاطر کا کنٹریبیوشن نہیں ہے. ایسا نہیں کہ مسلم فلاسفرز نہیں ہیں، تھنکرز نہیں ہیں، بٹ اوور آل جو دنیا میں ہے اس میں ہم پروسیس میں پیچھے ہیں. تو یونیورسٹی کے حوالے سے جو آپ نے بات کی نا کہ ہم اسلام نہیں پڑھتے اور وہ سارا، آپ نے پہلا سٹیپ لے لیا ہے. میں کافی عرصے پہلے لے چکا ہوں، آپ نے لے لیا ہے. ہم نے ایک ریسپیکٹفل کیس بلڈ کرنا ہے. آپ کی اپنی یہاں پہ یونیورسٹی اویلیبل ہے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام کے لیے ہم کوئی ایسا کام کرنے جائیں کہ بس ون آف دنیا میں ہم نے ایک ہی کام کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ہے کہ وہ کام بھلے چھوٹا سا ہی کنسسٹنٹلی آپ اسے کرتے رہیں. یہ مفہوم ہے ایسنس ہے اس بات کا. تو آپ کی یونیورسٹی کے اندر کتنی یہاں پہ اسلامک سوسائٹیز موجود ہیں. آئی کین ہیلپ یو گیٹ کنیکٹڈ ود آل دی ادر اسلامک سوسائٹیز اکراس پاکستان، کہ سارے اسٹوڈنٹس مل کے ایک کیس بلڈ کریں. ہم HEC کو کہیں کہ پاکستان میں آپ بالکل مارکسزم پڑھائیں. آپ کی سوچوں میں وسعت پیدا ہوتی ہے. آپ جب کسی دوسرے کو سسٹم پڑھتے ہیں آپ اپنے سسٹم کو بہتر اپریشیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کسی اور کے سسٹم سے آپ سے کمپیریزن اس کا کر رہے ہیں. آپ لبرل تھیوری کو پڑھائیں کہ دس از دی ہب آف ایجوکیشن. یہ چیزیں پڑھائی جانی چاہیے. لیکن آپ اسلامی ملک سے اسلامک تھیوری کو ایکسکلوڈ کر کے آپ ڈائیورسٹی نہیں لے کے آ سکتے آئیڈیاز میں. تو اسلامک فائنانسز پڑھایا جانے چاہیے. اسلامک
سوشیولوجی پڑھائی جانی چاہیے, اسلامک انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھائے جانے چاہیے. unless we become too tolerant کہ چلے یہ بھی ٹھیک ہے, ایسے نہیں ہو سکتا. آج کل میں اس شعر کی پتہ نہیں بار بار کوشچنز ایسے ریپیٹ ہوتے ہیں کہ وہ شعر بار بار بیچ میں آ جاتا ہے. وہ آپ نے سنا ہوگا کہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی, لوگوں نے میرے صحن سے رستے بنا دیے. یو ڈس آؤن دیٹ ٹائپ آف پوئٹری. جس دن ایسی شاعری کو آپ نے اپنے پاؤں کے نیچے کچل کے آپ آگے بڑھیں, دیٹ از دا ڈے یو ول اسٹارٹ ریکلیمنگ اسلام ان پاکستان. دیوار کیوں نہیں بنائی بھائی؟ رونا کیوں جی؟ ایگزیکٹلی. آپ سے یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ کسی اور کے ذہن سے راستہ بنائے, وہ وائلنس ہوگا, وہ ایکسٹریمزم ہوگا. یہ آپ کی اپنی دیوار ہے. یو اسٹینڈ اپ, بلڈ دا وال انسٹیڈ آف بینگ poetic sadness اس کے اندر آپ لے کے آئے. No, I don't agree with that idea. So یہ دیوار ہم نے بلڈ کرنی ہے. تو یہیں سے آپ یہ کام سٹارٹ کریں. آج جتنے یہاں پہ بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی ہم نے HSC کے لیے اپنا کمپین پریپیئر کرنی ہے, اپنے آپ نام دیں, باقی لوگوں سے بات کریں, مجھ سے آپ کے یہاں پہ جو منتظمین رابطے میں ہیں, لیٹس گیٹ ایوری بڈی آن ون پیج, لیٹس گیٹ اٹ ڈن. ٹارگیٹ رکھتے ہیں اگلے 2 سال کے اندر اندر یہ ہو جانا چاہیے. السلام علیکم سر. سر میرا کویشچن یہ ہے کہ جب ہم پاکستان کے پرٹیکولرلی پاکستان یا جتنے بھی ہمارے سوسائٹی ہے اس میں سب ہم جب انکاؤنٹر کرتے ہیں کسی ایتھیسٹ کو یا ایگنوسٹک کو, تو سر جب تھوڑا بہت آپ ڈیپ ڈاؤن جاتے ہیں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ ان کو ریشنلٹی یا کوئی لوجیکل مسئلے نہیں ہوتے, ان کے اپنے کوئی ایموشنل مسئلے ہوتے ہیں. کوئی بھی ان کو نظر آتا ہے اچھا جی ملا, موسٹلی ورڈ ملا یہ کر رہا ہے, اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا, اور یہ سارے مسئلے ان کو ایکچوئل میں انکاؤنٹر ہوتے ہیں. ایسے مسئلے مفتی یاسر نے بھی بتایا کہ جیسے جاوید اختر, ان کا بھی کوئی 8 سال کی عمر سے کوئی ان کا ایشو چل رہا تھا. تو سر ایسی ان کو زیادہ ہماری سوسائٹی میں مسئلے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ پھر کسی بھی چیز کو بیس بنا کے وہ کہیں گے اچھا جی ہم جا رہے ہیں اللہ حافظ. تو سر وائی وی ڈونٹ فوکس آن دیز تھنگز لائک ایموشنل جو ان کے ایشوز ہوتے ہیں, ان کو ڈریسنگ پہ یا اس پہ کیوں اتنا نہیں ہوتا؟ موسٹلی ہمارا نظر آتا ہے کہ جیسے آپ بھی یا کوئی بھی ہوگا وہ ریشنلٹی یا پھر ایویڈنس یا پھر وہ جو ہم کہتے ہیں فلسفی ہے, اس چیز کا سہارا لیا جاتا ہے, جبکہ اس چیز کو اگر ہو بھی تو مجھے آئی تھنک نظر آ رہا ہے, لیکن اس چیز پہ کیوں اتنا فوکس نہیں کیا جاتا؟ ان کے ایموشنل ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے لائک تھوڑی ایموشنل ہیلپ یا پھر اس طرح کیا سے جاتا ہے, کیٹر کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی ہوتا ہی ہے کہ نیگیٹو نیوز ٹریولز فاسٹ. اچھی نیوز عام طور پہ اتنی آگے جاتی نہیں ہے جب تک آپ اس کے پیچھے ایک سسٹمیٹک ایفرٹ آپ نہ لگائیں, کنسسٹنسی کے ساتھ نہ کریں. اللہ عز و جل نے مجھے بہت عزت بخشی کہ بہت سے لوگ ہیں جو ایتھیسٹ ہو گئے تھے, پھر دائرہ اسلام میں واپس آئے, میرے ہاتھ پہ انہوں نے واپس اسلام قبول کیا. تو وہ کوئی گالیوں کا نتیجہ تو نہیں تھا, کوئی سختی کا تو نہیں تھا. It was about addressing the individual issues. اور اس کے بعد چیزوں نے سمجھ آ گئی. تو وہ صرف میں نہیں کر رہا, بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے, وہ ہوتا ہے. بٹ جو دوسری سائڈ ہے وہ بھلے تھوڑی کیوں نہ ہو, انسان کی نیچر ہے نا نیگیٹو چیز کیسے. مجھے بہت عرصہ پہلے میرے ایک ٹرینر تھے, انہوں نے بڑی اچھی بات کہی. UK میں تھے, تو UK میں ابھی اخبار کا بڑا کلچر ہے, پاکستان میں تو بہت کم رہ گیا ہے. یعنی وہاں پہ ابھی بھی آپ جب آپ فٹ پاتھ پہ آپ جا رہے ہوں تو جو دکانیں ہوتی ہیں محلے کی, اس کے باہر اخبار ڈسپلے پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس زمانے میں اور زیادہ تھے, آج کل تو خیر شاید کم ہو گئے ہوں. تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ کیسر if you're walking down a pathway or footpath and you see a newspaper hanging outside of a shop and the main headline reads that everything is okay in the world today, would you buy that paper? He said, no. There's nothing to follow there. کلاس میں انہوں نے سب سے پوچھا, سب نے کہا نہیں اس کو نہیں کریں گے. کہ this is the human nature, we are all part of it. اچھی خبر ہو نا کہیں پہ, there's nothing much to follow there. بم بلاسٹ ہو رہے ہیں جی, قتل ہو رہے ہیں جی, جنگ ہو گئی ہے, دیکھیں اخبار کیسے بکتا ہے آپ کا. اینڈ دیٹ از وائی کہ نیوز انڈسٹری خبر رپورٹ کرنے سے خبر گھڑنے تک چلی گئی, بیکاز اٹ سیلز. اور ہمارے یہاں پاکستان میں تو اتنا زیادہ ہے. سو یہ آپ کے سوال کا حصہ نہیں ہے, میں ضمنی طور پہ ایک بات کہہ رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان, یہ جیو, ARY وغیرہ وغیرہ جتنے بھی یہ نیوز چینلز ہیں, یہ سارے UK وغیرہ میں بھی جاتے ہیں, یورپ میں آگے بھی جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ان کی خبریں سیم نہیں ہوتی. یہ ہمارے وہ میڈیا کے جو ٹروتھ دنیا کو دکھا رہے اور کیا دکھا رہے ہیں, ان کی حالت یہ ہے کہ پاکستان میں بدماشی چل جایا کرتی ہے, اس لیے آپ جو سچ جھوٹ بیچ دیں کوئی فرق نہیں پڑتا.
وہاں پہ ریگولیشن سخت ہے، تو وہاں پہ کیا چیز جا سکتی ہے کیا نہیں جا سکتی. ایون جو لائیو پروگرام یہاں سے وہاں جا رہے ہوتے ہیں اس میں بھی ٹائم ڈیلے ہوتا ہے، بیچ میں سے چیزیں کاٹ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے پلے نہ پڑ جائے. یہ پاکستان کو کہتے ہیں یار پاکستان میں بڑی ہارڈ اسٹیٹ ہے. ہارڈ اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو خبر بھی چینج کرنی پڑتی ہے. یہ ہارڈ اسٹیٹ نہیں ہے، وہ ہارڈ اسٹیٹ ہے. اپنے نیریٹیوز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. سوری یہ بات تو ویسے بات میں آ گئی. آنسر ٹو یور کوشچن از کہ وی آر ڈوئنگ اے لاٹ آف. تو سر جو ریوائولسٹ ہے سر، اس کا تھوڑا مجھے سمجھ نہیں آیا. لائک آپ ایپ تین ایریاز سر وہ انڈرسٹینڈ ہے، سب کچھ انڈرسٹینڈ ہے، جی جی لیکن ایپ آپ نے کہا تھا جوائن کرنا ہے اینڈ دین آئی ہیڈ اے ویئرڈ ایکسپیرینس وہاں پہ تھوڑا سا. ہوں. تو لائک ایکسل میں کیسے جوائن کیسے کرتے ہیں؟ ایکسل میں کوئی چیز جوائن کرنا، لائک کچھ گروپ اور سم تھنگ جو کوئی کام کر ایکسل، لائک باقی ساری چیزیں جوائن ہیں جو بھی آپ نے. 10 جنوری انشاءاللہ ہماری کال دوبارہ سے ممبرشپ کی کال لانچ ہوگی فارمل. ہمیں تو چونکہ ہمارے سیکولر فری تھنکرز جیو اور جینا دونوں والی پارٹی نے واٹس ایپ پہ ہمیں بین کرایا، کیا سارا کیا. میری سر یہ آپ کو پتا ہے، لیکن جب آپ بات کرتے تو آپ سب سے کر رہے ہوتے ہیں نا. تو اپنی نیٹو ایپ ڈیولپ کرنا فرام گراؤنڈ اپ از ناٹ این ایزی تھنگ. وہ ہم نے کی الحمدللہ. واٹس ایپ ٹائپ کی ہے بٹ اٹس بیٹر دین واٹس ایپ بیکاز ہم نے اپنے ضرورت کو سامنے رکھ کے کیا ہے. تو اس کے اندر بہت سی چیزیں یہ وہ وغیرہ فکسنگ کرتے کرتے بٹ ناؤ وی آر ایٹ ان اے پوزیشن انشاءاللہ کہ اب ہم اس کو پورے اسٹریچ کے ساتھ ہم اسے لے کے چل سکتے ہیں. دیٹ از وائی 10 جنوری 2026 انشاءاللہ سوشل میڈیا پہ آپ کو یہ ایڈز ملنے شروع ہو جائیں گے 1-2 دنوں تک، یہ 2-3 دنوں تک میکسیمم انشاءاللہ. 10 جنوری ممبرشپ ہماری سٹارٹ ہے. یہ کوئی ایک محض فکری موومنٹ نہیں ہے جہاں پہ آ کے آپ ٹریننگ کورس کریں گے وہ سارا ٹھیک ہوگا. یہ نظریے کی جنگ ہے. اس میں پی ٹی اے، پیمرا، پاکستان کے باقی ادارے، ان کے بارے میں جو پاکستان کی میڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، ٹیکنگ دیم آن. اس کے اندر ریسرچ ورک کہ جو ہمارے وکیل ہوں گے ان کو انیبل کرنا. اس کے اندر رپورٹنگ کے میڈیا میں کیا کیا فحاشی کیا کیا چل رہا ہے اس کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا، اینالائز کرنا. ایتھیزم کے حوالے سے سیپریٹ ہمارے جو پرائمسس ٹریننگ کورسز وغیرہ وہ تو اسٹارٹ ہو گئے ہیں. اس کے اندر گروپ ڈسکشنز، اس کے اندر کی بورڈ وارئرز جن کی فوج ہمیں چاہیے پوری ایک کہ ٹاسک ہوگا کہ یہ ہمارا ٹائم ہے. فار ایگزامپل فرام 4 to 5 PM الگوریدم کی جنگ ہم نے جیتنی ہے، اسلام کے لیے جیتنی ہے. ایوری بڈی از کنیکٹڈ کہ اس 1 گھنٹے کے اندر میکسیمم شیئر کر رہے ہیں، آپ کنٹینٹ کو لائک کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ ٹیم ہماری ڈیولپ ہو رہی ہے. زین بھائی نے ایولیوشن کے حوالے سے ہمیں جوائن کیا، شاید ایک ویڈیو آپ نے ان کا دیکھا ہو. ایسے ہی اور ہمارے جو ہیں کولیگس وہ ایتھیزم کے حوالے سے، باقی چیزوں کے حوالے سے. اور آخر میں یہ بھی عرض کروں کہ 100 لوگ پاکستان میں دیکھ رہا ہوں، ڈھونڈ رہا ہوں کہ جن کو میں خود ٹرین کرنا چاہوں گا ان ڈسپلنس پہ کہ وہ اپنے یوٹیوب چینلز بنائیں. ہوں گے ریوائولسٹ کی امبریلا کے اندر، لیکن وی نیڈ مور اینڈ مور کنٹینٹ پروڈیوسرس. اس کی بھی اپلیکیشنز وغیرہ جو ہیں انشاءاللہ جلدی کر دیں گے. بہنوں سے پرٹیکولرلی جو فیمنسٹ سائڈ ہے وہ ہم بھائیوں سے نہیں کرائیں گے، وہ بہنوں سے کرائیں گے. اف یو آر انٹرسٹڈ کم اینڈ جوائن اس. ٹریننگ میں انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کا کوئی لائٹ ویٹ آنسر نہیں ملے گا، بٹ ultimately it's everyone's effort. Join us, take Pakistan back. امیجن کریں کہ یار قیامت کے دن کوئی بڑی شخصیت اور نہیں، ریلیجیس شخصیت اور نہ صحیح، اگر جنائی کہیں کہ وہ جنہوں نے میرے پاکستان کو آزاد کرانے کے بعد پاکستان کو آزاد کرایا تھا. I like to meet them. السلام علیکم سر. ایکچولی ایک خواہش ہے کہ جس طرح ماشاء اللہ آپ ڈفرینٹ ازمس کے خلاف کام کر رہے ہیں، چاہے وہ لبرلزم ہو، سیکولرزم ہو، فیمنزم ہو، ٹرانسجینڈرزم، انجینئرزم، ایوری کلیکٹیولی سارے جتنے ازمز ہیں اس کے خلاف جس طرح آپ ماشاء اللہ افیکٹولی ایک کام کر رہے ہیں، تو اس طرح میرے سمیت ہو سکتا ہے بہت سارے اسٹوڈنٹس کی خواہش ہو کہ ہم بھی کام کریں. تو اس کا انیشیٹو کس طرح لیں اور کس طرح جو ہے نا پراپر ایک وے میں جس طرح آپ ماشاء اللہ کام کریں تو کام کو سٹارٹ کریں اور آگے موو آن کریں. مجھے لگتا ہے کہ یہ سوال آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. اتنا اچھا کہ جب میں آپ کے سوال کا جواب 2 منٹ پہلے دے رہا تھا تو اس وقت بھی آپ سوال کے بارے میں سوچ رہے تھے. پولیمسسٹ ٹریننگ پروگرام اس کو جوائن کریں. اٹس آل اباؤٹ بیکمنگ. آئی ایم اے پولیمسسٹ، تو اٹس اباؤٹ بیکمنگ اے پولیمسسٹ. ناٹ لائک می، لائک یو. someone who is better than me because he's different, she is different for that matter. یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں 1-2 لوگ نہیں چاہیے.
یہ ایک دو لوگوں کی گیم نہیں ہے، اٹس ایوری ونز فائٹ، یہ سب کی ہے۔ آپ نے میڈیا کنٹینٹ کریشن کیسے کرنی ہے، آگے ہم جرنلزم کا بھی جو ہے، جو سوشل میڈیا جرنلزم ہے، اس کا بھی ایک شارٹ کورس ہم لانچ کر رہے ہیں۔ اور یہ بات پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے کہ وی آر ویری مچ فوکسڈ آن کوالٹی آف پیپل ہو آر ٹو جوائن اس۔ جوائن تو کوئی بھی کر سکتا ہے، بٹ دا سیریس پیپل، وچ از ٹو سے کہ ہمارے یہ جو کورسز ہیں، جو ٹریننگز جو ہیں، یہ فری نہیں ہے، دے کم ایٹ کاسٹ، بٹ کاسٹ ہم نے اتنی رکھی ہے کہ جو کسی بھی افورڈ کسی بھی آدمی کی اس کی افورڈیبلٹی کے اندر ہو۔ یہ جو پرسنل ڈیولپمنٹ کے جو اسلامک کوز کے حوالے سے جو کورسز ہیں، ان میں سے کوئی کورس ہمارا 1500 روپے سے زیادہ کا نہیں ہے، ایک بھی۔ ہاں پروفیشنل کورسز ہیں، وہ آپ کو 10,000 کے بھی مل جائیں گے، بٹ دیٹس obviously where you make money and as well and all that۔ لیکن میں اس کی بات کر رہا ہوں، اور یہ بھی 1500 ہم نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ سیریس لوگ جوائن کریں۔ اور اگلی بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس 1500 روپے میں جو ہمارے ایکسپینسز ہیں وہ نکال کے باقی جو پیسہ ہے وہ بھی اسی کوز میں جانا ہے کہ نئے ٹرینرز کو ہائر کیا جائے، نئے، ظاہر سی بات ہے اپنے سیلریز لے کریں، یہ یعنی کہ ذاتی بزنس نہیں ہے، یہ سارا وقف ہے، اٹس آل آلریڈی اللہ عز و جل کے دفتر کا حصہ ہے یہ۔